ٹائگر کو خدشہ تھا کہ میوزیم والے واقعے کے بعد اگر اس نے دونوں لڑکیوں ویلاری اور بوبی کو گھر جانے دیا تو وہ محفوظ نہ رہ سکیں گی، لہٰذا اس نے انہیں اصرار کر کے ہوٹل ہی میں ٹھہرا لیا تھا۔ ویلاری تو یہ سوچ کر ہی رونے لگی تھی کہ باہر خطرہ ہو سکتا ہے، اور جو ہی ریڈنگٹن کمرے میں آیا تو اس کی گگی بن گئی تھی، جبکہ بوبی ٹی وی پر شو دیکھ رہی تھی۔ ٹائگر نے ریڈنگٹن کو دیکھ کر کہا تھا، میرا تعلق محکمہ انصاف سے ہے اور میری اطلاعات کے مطابق آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوئے ہیں۔ نہیں، ٹائگر نے کندھے اچکا کر خاص امریکی انداز میں جواب دیا۔ ویلاری نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے خاتون؟ ریڈنگٹن نے چوکنا ہو کر ویلاری سے پوچھا۔ او خدا، شکر ہے، کوئی تو ایسا شخص نظر آیا جو فاتر العقل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ویلاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ریڈنگٹن تک گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ ریڈنگٹن لاشعوری طور پر اسے تھپکیاں دینے لگا۔ یہ لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے آفیسر، ٹائگر نے مسکرا کر کہا۔ تم ٹھیک ہو نا ویلاری؟ بولو، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ویلاری ٹائگر کی طرف دیکھ کر چلائی، اسے مار ڈالو آفیسر، اسے مجھ سے دور رکھو۔ میرا خیال ہے کہ کوئی تمہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریڈنگٹن اب بہت چوکنا ہو گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے مسٹر؟ البرٹ، ٹائگر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ جھوٹا ہے، سفید جھوٹ بول رہا ہے، اس کا نام البرٹ نہیں، شہزاد یا ایسا ہی کوئی نام ہے۔ یہ جنوبی قاتل ہے، تم نے اس کے ہاتھوں کی حرکت نہیں دیکھی؟ یہ ہاتھ قاتل کے ہاتھ ہے، یہ ظالم جلاد ہے آفیسر۔ میں ظالم نہیں ہوں، ٹائگر نے ہنس کر کہا۔ اس فحشہ کی باتوں کو سنجیدہ مت سمجھ لینا آفیسر۔ بوبی نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ یہ تو ٹینس کھیلنا بھی نہیں جانتی، سارا دن ایک طرف بیٹھی بسورتی رہی ہے۔ تھینک یو، ٹائگر نے بوبی کی طرف دیکھ کر کہا تو ٹینس کی شدائی بلکہ دیوانی نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح ہلایا جیسے شکریہ کا جواب دے رہی ہو۔ یہ شخص اپنے ہاتھوں اور پیروں سے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے آفیسر۔ ویلاری مسلسل پول کھول رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم کراٹے ماسٹر ہو۔ ریڈنگٹن کے چہرے پر اب تشویش کے سائے دوڑنے لگے تھے۔ نہیں، ٹائگر نے بڑی ایمانداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں کراٹے ماسٹر نہیں ہوں، کراٹے تو صرف پاور فوکس کرتا ہے۔ کیا تم اسے اپنے دفاع میں استعمال کرتے ہو؟ نہیں، ویلاری پیر پٹخ کر بولی تھی۔ جو بھی سامنے آ جائے اس پر استعمال کر ڈالتا ہے، لیکن میں نے تمہیں تو نشانہ نہیں بنایا۔ ٹائگر کا لہجہ شکوہ آمیز تھا۔ بناؤ گے، مجھے بھی مار ڈالو گے؟ ممکن ہے۔ اب ٹائگر اکتانے لگا تھا۔ اس نے ویلاری کو غور سے دیکھا۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر ویلاری کا منہ چہرے سے ہٹ جائے تو وہ کیسی لگے گی۔ میں تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں، ریڈنگٹن نے دھیرے سے کہا تھا، لیکن سب سے پہلے میں تمہارے ہتھیاروں کا جائزہ لینا چاہوں گا۔ کیا صرف تمہارے ہاتھ ہی تمہارا ہتھیار ہے مسٹر؟ نہیں، ہاتھ تو ان ہتھیاروں میں محض ایک اضافہ ہے، اور یہی اضافہ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ جانور اپنی ٹانگیں اور انسان اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ تم انسان نہیں، جانور ہو، ویلاری چلائی تھی۔ تم صرف جسم استعمال کرتے ہو، ریڈنگٹن نے سر ہلا کر کہا تھا۔ سب سے پہلے ویلاری نے اس کے ہاتھ میں #45 دیکھ کر جرجری لی تھی۔ وہ ٹائگر اور ریڈنگٹن کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ اسے تیزی سے ہٹنا پڑا، ورنہ اسے یقین تھا کہ ریڈنگٹن نے اگر گولی چلائی تو پہلے وہی ماری جائے گی۔ اسے اب اس افسر پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ وہ تہیہ کر چکی تھی کہ اس کی شکایت اٹارنی جنرل سے ضرور کرے گی۔ اسے گولی مار دو، ویلاری نے ٹائگر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر، کیا شریف آدمی کسی کے کمرے میں گھس کر اس طرح ہتھیار نکال لیتے ہیں؟ ٹائگر کا لہجہ نرم تھا۔ ہاں، اسی طرح، گولی مار دو، گولی مار دو اسے۔ ویلاری آفیسر کو جوش دلانے کے لیے للکار رہی تھی۔ چپ رہو، میں تم سے بعد میں نمٹوں گا، ٹائگر نے غرا کر کہا، اور پھر ریڈنگٹن کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ ریڈنگٹن ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اپنی دانست میں وہ ٹائگر کی ٹانگ اور ہاتھ کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا۔ کیا ہم بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے مسٹر ریڈنگٹن؟ ٹائگر نے صلح کن انداز میں تجویز پیش کی۔ کسی ایسے شخص سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جس نے ایکٹی کے عظیم پجاری پر ہاتھ اٹھائے ہوں۔ کیسا پجاری؟ کون پجاری؟ ٹائگر کے لہجے میں حیرت تھی۔ ریڈنگٹن کی حقیقت اچانک کی سرکاری حیثیت سے جھانکنے لگی تھی۔ تم اسی پجاری کی بات کر رہے ہو جس نے چابی کے بغیر میرا سینہ کھول کر بدن کی صندوقچی سے دل نکالنے کی کوشش کی تھی؟ مار دو، گولی مار دو اسے، ویلاری پھر چیخی، مگر ریڈنگٹن نے اس کی چیخو پکار نظر انداز کر دی۔ اس کی آنکھیں خوفناک انداز میں ٹائگر پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ بھی بہت سرد اور خوفناک تھا۔ ہر دور میں ایکٹک زندہ رہا ہے اور ہم جیسے لوگ بے حرمتی کرنے والوں کی سازشوں سے اس کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جو ہمارے دیوتا کی بے حرمتی کرے اور زندہ رہ جائے؟
ریڈنگٹن کے لہجے میں ظالم پروتوں جیسی لرزہ خیز کاٹ تھی۔ ٹائیگر کے دماغ میں بجلی سی کود گئی۔ ریڈنگٹن بے نقاب ہو رہا تھا۔ کیا تم وہی شخص ہو جو کانگریس مین کے دفتر کے سامنے پہرا دے رہا تھا ریڈنگٹن؟ ہاں، وہ بڑے فخر سے بولا، اور اس کے سینے سے دل بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا، کڑے پہرے اور تجربے کار گارڈ کی موجودگی میں جو اہم عہدے پر بھی فائز ہو، کانگریس مین کا قتل ممکن نہ تھا۔ اور اب تمہارا نمبر ہے، تمہاری باری ہے۔ ریڈنگٹن نے خوفناک انداز میں ریوالور ہلاتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کیا وہ نکسن کے حکم پر کیا۔ ٹائیگر اپنی ذاتی وضاحت اس طرح پیش کرنے لگا جیسے وہ ریڈنگٹن سے بہت خوف زدہ ہو۔ یہ عذر قبول نہیں کیا جا سکتا، نکسن کا اس سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ بوبی کینیڈی نے کہا تھا، جھوٹ، جیکی کینیڈی، جے ایڈورڈ ہاور نے نہیں، یہ محض بہانے بنا رہے ہو۔ ریڈنگٹن کا چہرہ سرخ ہونے لگا، تب پھر بعد میں مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا، میں نے تمہیں ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی ہے۔ ریڈنگٹن ایک اور قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گولی مارتے کیوں نہیں؟ اس جرونی کو گولی مار دو۔ ویلاری اب بھی ریڈنگٹن کو للکار رہی تھی۔ ریڈنگٹن نے پیشہ ورانہ انداز میں ریوالور اپنے دائیں پہلو کے قریب کر کے ٹائیگر کی طرف تان لیا۔ یہ طریقہ محکمہ انصاف میں خاص طور سے سکھایا جاتا ہے تاکہ مخالف ہاتھ بڑھا کر یا لات مار کر ہتھیار نہ چھین لے، لیکن محکمہ انصاف والوں کو اس ابدی اصول کا علم نہ تھا کہ ہر عمل کا رد عمل کا رد عمل، ہر طریقہ کا توڑ اور ہر توڑ کا توڑ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ٹائیگر لپک کر ریڈنگٹن کے بائیں پہلو کی طرف آیا تو ریڈنگٹن فائر نہ کر سکا کیونکہ اس کا اپنا پہلو راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ وہ پھرتی سے بائیں طرف گھوما تاکہ ٹائیگر کی گولی لگ سکے، لیکن جو ہی وہ بائیں طرف پلٹا، ٹائیگر وہاں نہیں تھا۔ ریڈنگٹن بوکھلا کر پلٹا۔ اس مرتبہ ٹائیگر اس کے سامنے تھا، لیکن ریڈنگٹن کو اپنی اس دریافت پر جشن منانے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ ریوالور جو اب بھی اس کے دائیں پہلو سے چپکا ہوا تھا، پہلو سے لگا اوپر اٹھا۔ ریڈنگٹن کی دائیں کونی پر دباؤ پڑا، ریوالور پسلیوں کے نیچے تک آیا۔ دباؤ اور بڑھا اور پھر ریوالور نال سمیت اس کے گردے میں گھس گیا۔ ریڈنگٹن گر گیا۔ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات اب بھی موجود تھے۔ قاتل، قاتل! ویلاری ہسٹیائی انداز میں زور زور سے چلانے لگی۔ بکو مت، تم کو بھی سزا دوں گا، ٹائیگر نے غرا کر کہا، اور پھر ریڈنگٹن کو دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ وہ ریوالور کی نال جس جگہ پوری کی پوری رکھنا چاہتا تھا وہ جگہ اب دستے میں چھپی ہوئی تھی۔ مطلب واضح تھا، نال پوری کی پوری اندر گھس گئی تھی۔ بوبی نے سرسری انداز سے ریڈنگٹن کو دیکھا اور پھر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، اس سے بھی نجات حاصل کر کے باہر چلو۔ ایسٹ سائڈ میں ایک ٹینس کورٹ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ میں سخت فرش پر کھیلنے کی عادی نہیں ہوں، گھاس پر بھی لطف نہیں آتا کیونکہ اس میں باؤنس کم ہو جاتا ہے۔ میں ٹینس نہیں کھیلتا، ٹائیگر نے پرتعصب انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اوہ بدتمیز، کاش یہ شخص تمہیں قتل کر ہی دیتا۔ بوبی کو اچانک ہی غصہ آ گیا۔ اب تم دونوں چپ رہو گی، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا، لیکن جو بھی سوچنا وہ اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ ویلاری نے منمناتے ہوئے ہونٹ ہلائے۔ ٹینس کھیلنے کے بارے میں غور کرو۔ ٹائیگر کو اپنا بچپن یاد آ گیا، ان دنوں کا زمانہ یاد آ گیا جب وہ بے یار و مددگار مگر ایک اچھے یتیم خانے کے اسکول میں داخل تھا۔ ایک روز بوائے اسکاؤٹ کا مشیر یتیم خانے کے اسکول میں آیا تھا تاکہ اسکول میں اسکاؤٹس کا دستہ تشکیل دیا جا سکے۔ اسکول میں داخل تمام لڑکوں کی عمریں 12 سال سے زیادہ تھی، ان میں وہ خود بھی شامل تھا۔ اسے بھی کیمپ فائر میں حصہ لینا پڑا تھا کیونکہ استانی اور پرنسپل کی طرف سے اس کی شمولیت کے لیے خاص طور سے احکام آئے تھے۔ لیکن تربیت کا یہ سلسلہ اس وقت ختم ہو گیا جب اسکول کے منتظمین کو یہ علم ہوا کہ اسکاؤٹ ماسٹر لڑکوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ اسٹیل اور فلنٹ سے کس طرح آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ٹائیگر بہرحال یہ طریقہ نہیں سیکھ سکا کیونکہ وہ کسی بھی لڑکے کے کمرے سے فلنٹ چوری نہ کر سکا تھا، تاہم اس نے ٹائس باندھنا سیکھ لی تھی۔ وہ ہر قسم کی گرہ لگانے میں جلدی مہارت حاصل کر چکا تھا، تاہم اس نے ناٹس باندھنا سیکھ لی تھی۔ وہ ہر قسم کی گرہ لگانے میں جلد ہی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ اسے ذاتی طور پر بونلیس ناٹ پسند تھی۔ یہ گرہ دراصل 2 مختلف رسیوں کی موٹائی کو آپس میں باندھنے کے کام آتی تھی، اور جب ٹائیگر نے بوبی اور ویلاری کو مضبوط پردوں کی ناٹ میں جکڑا تو اسے بہت مسرت ہوئی۔ ہم مدد کے لیے شور مچا دیں گے، ویلاری نے دھمکی دی۔ ضرور، اور پھر میں تمہارے منہ پر بھیڑ کی کھال مڑ دوں گا۔ ویلاری نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس بار ٹائیگر نے واقعی ایک ریشمی پردہ اٹھا کر اس کے منہ پر لپیٹ دیا۔ اور تم، وہ بوبی کی طرف دیکھ کر بولا، میں تو خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتی ہوں۔ بوبی نے مسکرا کر جواب دیا، گڈ۔ ٹائیگر بھی مسکرانے لگا۔ بات یہ ہے کہ بوڑھا اندر سو رہا ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی کے خلاف قبل از وقت بیدار ہو گیا
ایسی شامت آئے گی کہ تم گیم، سیٹ اور میچ پوائنٹ میں سب ہار جاؤ گی بوبی، میں سمجھتی ہوں۔ بوبی نے اسے یقین دلایا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا لیکن اب ٹائیگر اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے ریڈنگٹن کو الاسکا بھیجنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ صندوق لے کر نکلا تو اسے یہ سوچ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ناٹ باندھنا اب تک نہیں بھولا۔ صندوق کی بکنگ کے بعد وہ خوشی کے یہی جذبے محسوس کرتا ہوا واپس آیا اور جب کمرے میں داخل ہوا تو بوبی غائب، اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اوشان کمرے کے وسط میں بیٹھا ہوا ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا جبکہ ویلاری ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ بوبی کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ویلاری نے کچھ کہا مگر منہ پر پردہ بندھا ہوا ہونے کے باعث اس کی انگریزی کسی غیر عرضی مخلوق کی زبان میں بدل گئی۔ شٹ اپ اوشان، بوبی کہاں ہے؟ ٹائیگر نے ویلاری کو ڈانٹ کر اوشان سے پوچھا۔ اوشان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ہاتھ اٹھا کر اس طرح ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ جہنم میں گئی۔ ٹائیگر نے بڑی بے بسی سے اوشان کو دیکھا اور پھر کسی قدر ہچکچاتے ہوئے ویلاری کی بندشیں کھولنے لگا۔ بندشیں کھلتے ہی ویلاری چلانے لگی، اسی نے کیا ہے۔ وہ اوشان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اوشان نے خبردار کیا۔ شٹ اپ، ٹائیگر نے ویلاری کو پھر ڈانٹ پلائی۔ بوبی کہاں ہے؟ 3 آدمی جو زرد پروں والی کبائیں پہنے ہوئے تھے یہاں آئے تھے، ویلاری نے بسورتے ہوئے کہا۔ اس وقت میرا منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس بوڑھے نے میرے منہ پر پردے سے ایک اور ناٹ لگا دی۔ سور، وہ اوشان کی طرف دیکھ کر چلائی۔ اس لمحے ٹی وی پر ایک اشتہار دکھائی دینے لگا، لہٰذا ٹائیگر کو اشتہار کے خاتمے تک خاموش رہنا پڑا۔ اشتہار کے ختم ہوتے ہی وہ بول پڑا، لٹل فادر، کیا آپ نے انہیں بوبی کو لے جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ اور اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جب میں اس کمرے میں آیا تو اس لڑکی کا گستاخ منہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنی مکروہ آواز میں مجھے گالیاں دے رہی تھی، تو میرا جواب اسبات میں ہے۔ اور اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے ان 3 افراد کو دیکھا تھا جو لڑکی کو لے گئے تھے؟ اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کیا میں نے ان 3 افراد کو دیکھا تھا جو بچوں کے کارٹون پروگرام میں نظر آنے والے پرندوں کی طرح لگتے تھے، تو میرا جواب اسبات میں ہے۔ میں انہیں دیکھ کر خوب ہنسا، وہ واقعی بچوں کے پسندیدہ کارٹون لگ رہے تھے اور آپ نے انہیں جانے دیا۔ یہ لڑکی بہت شور مچا رہی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر ایک لڑکی ہی اتنا شور مچا رہی ہے تو دوسری کو جانے دوں۔ اگر وہ مجھ سے وعدہ کر لیتے کہ اسے بھی لے جانے کے لیے واپس آئیں گے تو میں اسے دودھ کی خالی بوتل کی طرح چوکھٹ کے باہر رکھ دیتا۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ہمیں انہی لوگوں کی تلاش تھی۔ میں نے ان لڑکیوں کو اسی امید پر یہاں رکھا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ میں تمہارے پہلے جملے کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، ان کی تلاش تمہیں تھی جبکہ میں ان کو دیکھنے سے بھی گریز کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو قتل کر دیں گے۔ کوئی بات نہیں، دنیا میں ٹینس کے کھلاڑیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اوشان نے دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر جواب دیا، وہ اس کا دل نکال لیں گے۔ احمق ہیں وہ اگر ایسا کریں گے، انہیں اس کی زبان پر ہی اکتفا کر لینا چاہیے۔ ہاں، ہنسو، مذاق اڑاؤ، لطف لو۔ لاری چلانے لگی، اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ بوڑھے، خبیث، یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ اوشان نے ٹائیگر سے دریافت کیا۔ اسے نظر انداز کر دیں۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی پہلے بھی کوشش کی تھی۔ میں نے کمرے سے یہاں کر اس کے منہ کی بندش کھولی تھی اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماسٹر بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو میں نے پھر منہ پر کپڑا ڈال دیا اور آپ نے ان 3 شتر مرغوں کو بوبی سمیت جانے دیا۔ ہاں، میں ٹینس کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ انتہائی احمقانہ کھیل ہے۔ اسی لمحے ایک اور اچھا اشتہار ٹی وی پر دکھایا جانے لگا تو اوشان نے فوراً چہرہ ٹی وی کی طرف کر لیا۔ ویلاری، ٹائیگر نے حکمت عملی بدلتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں لڑکی کو مخاطب کیا، کیا تم نے اپنے الڑپن کے باوجود ان غنڈوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی؟ ٹائیگر کو اگرچہ یقین تھا کہ ویلاری اس دوران کسی کی سننے کی بجائے اپنی سناتی رہی ہوگی، محض ایک موہوم سی امید پر یہ سوال پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ جنونی قاتل، ویلاری نے آخر میں پھر نفرت کا اظہار کیا تھا۔ بتاؤ گی انہوں نے کیا کہا تھا؟ ٹائیگر نے بدستور نرم انداز برقرار رکھا ہوا تھا۔ سب سے دراز قد شخص، کیا تم نے ان میں سے کسی کو پہلے بھی دیکھا تھا؟ انتہائی احمقانہ سوال ہے، ویلاری نے کہا۔ نیو یارک میں زرد پروں والی کبائیں پہننے والے لوگ کتنے نظر آتے ہیں؟ اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ جب یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پر نہیں ہوتے، ان پروں کے نیچے انسانوں جیسے جسم ہوتے ہیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہاں، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ سب سے بڑے آدمی نے کہا، مس ڈیفلن۔ تو بوبی نے سر ہلا دیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں؟